بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 47۔ بات چل رہی تھی نہیں کے بارے میں۔ نہیں کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، افعال حسیہ کی نہیں اور افعال شرعیہ کی نہیں۔ افعال حسیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اور افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ افعال شرعیہ کا مطلب ایسے افعال ہیں جن کو شریعت نے فعل بتایا ہے، پہلے سے وہ فعل کا وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، شریعت نے اس کو فعل بتایا، اس کے کرنے کا حکم دیا، لیکن کبھی کبھار اس سے منع بھی کیا ہے۔ تو افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ اصل میں ثابت ہوتی ہے، چنانچہ منع کے بعد بھی اگر کسی نے وہ فعل شرعی کر گزر لیا تو وہ فعل ادا ہو جاتا ہے، مگر کراہت کے ساتھ۔ اس کی مثالیں دے دی گئی ہیں، یہ حضرات نہیں تھے۔ چلیے آگے دیکھیں گے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ۔ یہاں البتہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بس اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ بعض افعال شرعیہ ہیں، بعض افعال شرعیہ ہیں، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، رکھو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شریعت کے منع کرنے کے باوجود کر گزرتا ہے، شریعت کے منع کرنے کے باوجود کر گزرتا ہے، تو احناف کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ افعال شرعیہ شریعت کے منع کے باوجود اگر کر گزرے، افعال شرعیہ شریعت کے منع کے باوجود کر گزرے تو اس کو ثابت مانا گیا تھا، ثابت مانا گیا تھا، جیسا کہ بے فاسد، جیسا کہ بے فاسد فعل شرعی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، بے فعل شرعی ہے، فساد کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بے فاسد کر لے، کل میں اس کی طرف تفصیل سے سمجھایا تھا، اس کے باوجود اگر کوئی بے فاسد کر لے اور چیز پر مشتری نے قبضہ کر لیا، اگر وہ مرغی تھی کاٹ کے کھا لیا تو کیا کھایا؟ حلال کھایا حرام کھایا؟ حلال ہی کھایا، کیونکہ جب اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ قبضہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، کیا بولتے ہیں اس وقت میں؟ کا فائدہ دیتا ہے، تو اس نے اپنی ملکیت کو ذبح کر کے کھا گیا، اپنی ملکیت کو ذبح کر کے کھا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فعل شرعی ممانعت کے باوجود ثابت ہوا کرتا ہے، ممانعت کے باوجود اگر کوئی کر گزرتا ہے تو اس کو ثابت مانا جائے گا۔ تو احناف کے اس اصول کے مطابق آگے کچھ مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں بھی ثابت مانا جانا چاہیے، ان میں بھی، تو اس کا جواب دینا ان پر ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نکاح مشرکات۔ ایک مثال کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ نکاح فعل شرعی ہے، نکاح فعل شرعی، اس سے پہلے شریعت جو ہے اس بارے میں کوئی فعل نہیں بتائی، لوگ کیسا بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار لیتے تھے ہوں گے، سمجھ میں آ گیا نا؟ نکاح کو شریعت نے بتایا ہے کہ یہ نکاح ہوتا ہے جہاں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ادھر سے لڑکا ہوتا ہے ادھر سے لڑکی ہوتی ہے، دونوں اپنی اپنی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ فعل شرعی ہے۔ اور فعل شرعی کو منع کر دیا گیا ہے کہ مشرکہ سے نکاح مت کرو، سمجھا؟ کیا مت کرو، فعل شرعی کو منع کیا گیا ہے، اور آپ کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ منع کے باوجود اگر کوئی کر گزرتا ہے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر جاوید نے کسی مشرکہ سے نکاح کر لیا، کسی ہندو لڑکی سے کیا کر لیا، اگرچہ کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا، تو احناف کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس کے بعد زندگی گزارنا جائز ہو جانا چاہیے، بچے ہو گئے تو حلال ہو جانا چاہیے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مصنف اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، اور یہ برخلاف نکاح مشرکات کے ہیں، یہ برخلاف وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِ، اور باپ کی منکوحہ کے۔ باپ کی منکوحہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا، ایک خاتون سے کسی شخص نے نکاح کر لیا، تو اس شخص کا بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں باپ کی منکوحہ ہے، باپ کی ماں ہے، منکوحہ، باپ کی ماں، منکوحہ، سوتیلی ماں کو کیا بولتے ہیں؟ اصل میں وہ باپ کی منکوحہ ہے، باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح فعل شرعی ہے، باپ کی منکوحہ کو لا تنکحوا ما نکح آباؤکم بول کر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، تو آپ کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ فعل شرعی کو روکنے کے باوجود ثابت ہو جانا چاہیے تھا، بول میں ہاں، فعل شرعی کو عمل کر دیے تو ثابت ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح معتدۃ الغیر ومنکوحتہ، یا غیر کی معتدہ اور اس کی منکوحہ۔ غیر کی معتدہ بولے تو ایک خاتون ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اب انہیں عدت گزار رہی ہے، عدت میں انہیں کسی اور سے نکاح کر سکتی
بگڑ سکتے. اب اس سے جاوید نکاح کرنا چاہ رہا، ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا. عدت فعل شرعی ہے، عدت فعل شرعی ہے. اسی طرح پر نکاح فعل شرعی ہے. فعل شرعی سے اللہ نے منع کیا ہے، منع کرنے کے باوجود اگر کوئی کر لیا تو ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہوتا بولتے ہیں. نہیں ہوتا بولتے نہیں بولتے ہیں. اگر غیر کی معتدہ سے، غیر کی معتدہ بولتے ہیں اس کو. اس طرح غیر کی منکوحہ، غیر کی منکوحہ مطلب ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کو کوئی دوسرا شادی کر لے رہا، نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. والمحسنات من النساء، والمحسنات من النساء، محسن عورتیں یعنی شادی شدہ عورتیں. حرمت علیکم امہاتکم کی ترتیب میں ہم آئیے. والمحسنات من النساء پارے 5 سے شروع ہو رہا نا، پیچھے سے تھے، وہ پیچھے سے ہی اس کا تعلق ہے. یعنی یہ کہ وہ عورتیں جو کسی سے نکاح میں ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ بھی فعل شرعی ہے، فعل شرعی ہے. فعل شرعی کو عمل کرنے کے بعد اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہو جانا چاہیے، مگر نہیں ہو رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں ذکر کریں گے. اسی طرح وہ نکاح المحارم، محارم سے نکاح کرنا. محارم کا مطلب کوئی آدمی اپنی بہن سے یا اپنی خالہ سے، یا جیسے ان کے آندھرا والے ہندو عورتیں کیا، ہندو مرد کیا کرتے ہیں؟ اپنی بھانجی سے نکاح کرتے نہیں کرتے؟ ہندوؤں میں تو عام ہے بھانجی سے نکاح کرنے کا. سگی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنے کا رواج عام ہے. نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی جو ہے ایک زمانے دراز تک یہ رواج تھا، اب نہیں ہے. اور نہ رہنے کا سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جماعت کے کام کو جو پھیلایا نا، جماعت کے کام کو جو پھیلایا ہے، اس کے طفیل چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جماعتیں گئی ہیں. ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھانجی سے نکاح کرنا غلط ہے، تو پھر وہ لوگ اب نکاح کرنے سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو محارم سے نکاح. اسی طرح والنکاح بغیر شہود، اور بغیر گواہوں کے نکاح. بغیر گواہوں کے نکاح یعنی بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی جو ہے تنہائی میں گیا، لڑکا لڑکی دونوں، میں نے دوسرے نکاح کر لیا اتنے مہر میں، اس نے بولی میں نے قبول کر لیا، اب دونوں جو ہے نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، پتی کرنا شروع کر دیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بغیر گواہوں کے نکاح ہے. ہاں ساتھ میں 2 گواہ موجود تھے تو الگ بات ہے. اگر نہیں کرنا ہے ویسا، لیکن اگر کر لیے تو ہو جاتا. ارادہ ہے کیا؟ کر لیے تو ہو جاتا. تو بغیر گواہوں کے کیا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ گواہی وغیرہ ہونا کیا ہے؟ فعل شرعی ہے. ارے بول میاں، فعل شرعی. تو فعل شرعی سے منع کے باوجود اگر کر لیے تو ہو جانا چاہیے، اور آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہوتا بولتے ہیں. کیوں؟ یہ تمام چیزوں میں کیوں کا جواب دینا پڑتا ہے نا آپ کو، ان تمام چیزوں میں. تو اب جواب یہاں سے دے رہے ہیں. لأن موجب النکاح حل التصرف وموجب النہی حرمت التصرف. اس لیے کہ نکاح کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے. نکاح کا موجب کیا ہے؟ کا حلال ہونا ہے. وموجب النہی حرمت التصرف، اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے. اور نہیں کا موجب کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر حلت اور حرمت جمع ہو گئی. یہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ جمع. اوپر سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اوپر سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہے اگر فعل شرعی سے منع کیا گیا ہے، فعل شرعی سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی کر لیتا ہے تو ہو جانا چاہیے. ہو جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تصرف حلال ہے. ہو جانے کا مطلب کیا ہوا؟ تصرف کس بولتے ہیں؟ کہ بیوی سے آپ جمع کرو، بغیر گواہوں کے نکاح کرے تو جمع کر لے سکتے ہیں. باپ کی منکوحہ سے جو ہے نکاح کرے تو جمع کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پر جو ہے محارم سے نکاح کر لیے تو بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ جائز ہونے سے تصرف کا حلال ہونا سمجھ میں آتا ہے. جائز ہونے سے، پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، منع کرنے سے تصرف کا حرام ہونا سمجھ میں آتا ہے. منع کرنے سے تو حلت اور حرمت دونوں آپس میں ٹکرائے ہیں. حلت اور حرمت آپس میں ٹکرائے، تو اس وقت حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ حلت اور حرمت کا جب آپس میں جو ہے ٹکرائے تو اس وقت حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے اس کے حرام ہونے یا حلال ہونے میں شک ہے، تو ترجیح کس کو دی جائیں گی؟ حرمت کو ترجیح دی جائیں گی. کیونکہ اگر جو ہے مان لو تھوڑی دیر کے لیے حلال ہے پھر بھی آپ استعمال نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا کیا کیوں استعمال نہیں کرا بھائی؟ حلال تھے نہیں پوچھتا نا. اگر حرام تھا پھر بھی اگر آپ استعمال کر لیے حلت کو ترجیح دے کے تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا حرام چیز کو تو کیوں استعمال کرا؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو جہاں پر حلت اور حرمت کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حرمت کو ہوتی ہے. تو یہاں پر ان تمام مثالوں میں جو اوپر دی گئی ہیں، ان مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ
نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے. بول الفاظ. ہاں. اور جواز کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے. حلت کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. نکاح کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے. فاستحال الجمع بینہما، تو جمع محال ہے ان دونوں کے درمیان. جمع محال ہے ان دونوں کے درمیان. فیحمل النہی علی النفی، تو لہذا نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا. یہاں پر نہیں کا ترجمہ نفی کر دیں گے. یہاں پر نہیں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نفی. نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا وجود ہی نہیں ہے، بالکل انکار کر دینا. وہ ترجمہ کیا جائے گا یہاں پر. یعنی یہ کہ محارم سے نکاح نکاح ہی نہیں ہے. محارم سے نکاح نہیں ہے، وجود ہی کا انکار کر دیا جائے گا. نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا نہیں بولیں گے اب، بلکہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ٹھیک ہے. پھر یہ چیز بے کے اندر نہیں ہے. بے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. بے کے اندر موجود ماننا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ماننا پڑتا ہے. کبھی کبھار جو ہے کوئی چیز جس کے ہم مالک بن جاتے ہیں، ملکیت حلال ہونے کے باوجود تصرف حرام ہونا ہو سکتا ہے. تصرف حرام ہونا ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزوں کا آدمی مالک بن جاتا ہے لیکن ان کا تصرف نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک باندی ہے، کسی کی شادی شدہ ہے. ایک باندی ہے شادی شدہ، آپ خرید سکتے نہیں خرید سکتے. خریدنے کے بعد اس پہ تصرف حلال ہے کیا آپ کا؟ کام لے سکتے لیکن اس سے جمع نہیں کر سکتے کیونکہ ملکیت کے باوجود تصرف جائز نہیں ہے یہاں پر. اسی طرح آپ کے پاس کوئی چیز ہے موجود، مثال کے طور پر آپ سرکہ خریدے تھے. آپ کیا کرے تھے؟ کیا خریدنا حلال تھا نا، خرید کے رکھ لیے. رکھنے کے بعد وہ رہتے کیا بن گیا؟ سرکہ شراب بن گیا. سرکہ کیا بن گیا؟ شراب بن گیا. مالک کون ہے اس کے؟ جو خریدا وہ نہیں سے مگر تصرف کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. کیا کرنا پھر انہیں اس کو بہا دینا، کچھ بھی کر لینا، یا اس میں پھر اور کچھ تو بھی ڈال کے کیا کرنا، اس کو پھر سرکہ بنا دینا واپس. پھر سے جو ہے تصرف کے لیے حلال کرنا بنانا. تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ملکیت آپ کو حاصل رہتی ہے لیکن اس کے باوجود تصرف جائز نہیں ہو سکتا. اور نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. نکاح کا مطلب یہ کہ نکاح اگر ہوا ہے تو بھی تصرف حلال رہنا چاہیے. ایسا نہیں میں نکاح تو کر لوں گا لیکن تصرف نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے. باندھی میں ہو سکتا ہے وہ، لیکن بیوی میں ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. بیوی بن کر نہیں میں تصرف نہیں کر سکتا، خالی بیوی کو جو ہے دیکھتے ہوئے رہتا ہوں آئینے کے جیسا، ایسا ممکن ہے؟ ان سے ہو سکتا، دوسروں سے ایسا ممکن ہے نہیں؟ ہاں بولو نہیں بول کے ایسا ممکن نہیں ہے. انہوں اسی میں گھوم گئے. تو فاما موجب البیع ثبوت الملک وموجب النہی حرمت التصرف. بہرحال بے کا موجب تو ملکیت کا ثابت ہونا ہے. بے کا موجب کیا ہے؟ تو بے فاسد سے ملکیت ثابت ہو جائے گی بولتے تھے آپ. بے فاسد سے ملکیت ثابت ہو جائے گی. ہاں ملکیت ثابت ہو جائے گی، قبضے کے بعد انہیں مالک ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ تصرف حرام رہتا ہے. تصرف حرام رہتا ہے، جیسے کہ مثالیں ہم دیے ہیں. تو بہرحال بے کا موجب ملکیت کا ثابت ہونا ہے. وموجب النہی حرمت التصرف، وموجب النہی، اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے. نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا. وقد امکن الجمع بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے. ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مالک ہونے کے باوجود تصرف نہیں کر سکتے. جیسے کہ انڈا ہے، گھر میں لا کے رکھے تھے، گندا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا. تصرف کر سکتے، کھا سکتے اس کو، آپ نہیں کھا سکتے. مالک کون ہے اس کے؟ گھر والے سے. مگر کیا کرنا، اس کو پھینک دینا. کھا تو نہیں سکتے. اور ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے. بِأَن يَثْبُتَ الْمِلْكُ، اس طور پر کہ ملکیت ثابت ہو. وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، تصرف حرام ہو. أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ، یہی دیکھیں مثال میں جو بولا تھا ابھی. کیا نہیں ہے یہ کہ اگر عصیر خمر بن جائے، تخمر العصیر، عصیر بنے جوس، شربت، خمر کا جوس، انگور کا جوس، تو تخمر شراب بن جائے. اگر شربت شراب بن جائے مسلمان کی ملکیت میں، ترجمہ کرو، اگر بن جائے مسلمان کی ملکیت میں، یبقى ملکہ فیہا ویحرم التصرف، اس کی ملکیت باقی رہتی ہے اس میں اور تصرف حرام ہے. تصرف حرام. تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ دو تین مثالیں جو دی گئی ہیں نکاح وغیرہ کی، وہاں پر تو جو ہے حکم کیا کہتے ہیں فعل شرعی کے باوجود ممانعت سے حکم کو ثابت نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر فعل شرعی سے ممانعت کے باوجود حکم کو ثابت کیا جائے گا، جیسا کہ بیع وغیرہ کے اندر. وعلی ھذا قال اصحابنا، اسی کی تفریعات ہیں. یہ بیچ میں جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب تو دے دیا گیا. اس کے بعد اوپر والی جو بات ہے اسی کی تفریعات ہے. کیا ہے اوپر والی بات؟ فعل شرعی میں
ممانعت کے بعد اگر کوئی کر گزرتا ہے فعل ثابت ہو جاتا ہے، فعل ثابت ہو جاتا ہے، حکم ثابت ہو جاتا ہے، فعل نہیں بولتے، کیا بولتے؟ حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اصحاب نے کہا اذا نظر بصوم یوم النحر، یہ مثال تو کل دے دیا تھا ہمیں، جبکہ نظر مان لیا یوم نحر کے روزے کا تو نظر اس کی صحیح ہے، وہ ایام التشریقی، اور ایام تشریق کی نظر مان لے تب بھی صحیح ہے۔ ایام تشریق کس بولتے ہیں؟ نہیں مانو، دیوانہ ہے کیا؟ عرفہ کے فجر سے شروع ہو کے عید کے مزید 3 دن، 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تشریق ہوتی ہے۔ یہاں 9 کو تو چھوڑ دو، 9 کو تو چھوڑ دینا، بقیہ جو ہے نا یوم نحر اور اس کے بعد کے مزید 3 دن 13 تک نام ہے، 10 11 12 13 10 کو بھی شامل ہے نا، نہیں مان تشریق بول کے دیوان ہے۔ تو اگر کسی نے یوم نحر کی روزے کی نظر مانی، اسی طرح ایام تشریق کی، ایام تشریق میں عرفہ نہیں، عرفے کی نظر صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایام تشریق کی تو بھی صحیح ہے، یصح نظرہ، اس کا نظر ماننا صحیح ہے، کیوں؟ اگرچہ کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی صحیح ہے، نظر رکھنا پڑتا، رکھ لیے تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جاتا، اگر نہیں رکھے تو قضا واجب ہے، نہیں رکھے تو قضا واجب ہے۔ لأنه نذر بصوم مشروع، اس لیے کہ وہ نظر ہے صوم مشروع کی، صوم مشروع کی نظر ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے کیا یہ کراہت آئی ہے، کسی وجہ سے کراہت آئی۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی طرح اگر نظر مان لے اوقات مکروہہ میں نماز کی، اگر کسی نے اوقات مکروہہ میں نماز کی نظر مان لیا، بیوقوف تھا کوئی میرے جیسا، ان کے جیسا نہیں، میرے جیسا، کیا نظر مان لیا؟ کیا نظر مان لیا؟ میں نماز پڑھوں گا طلوع آفتاب کے وقت بولا تو نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، مگر اس کا نظر ماننا صحیح ہے، کیونکہ نماز مشروع چیز ہے، فعل مشروع کا اس نے نظر مان لیا ہے، فعل مشروع کی نظر مان لیا ہے، مان لیا نہیں مان لیا، لأنه نظر بعبادت مشروعات، اس لیے کہ وہ نظر ہے عبادت مشروعات، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان النہی یوجب بقاء التصرف، کہ نہیں تصرف کے بقا کو ثابت کرتی ہے مشروع طور پر، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ مشروع طور پر تصرف کے بقا کو ثابت کرتی ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہو جاتی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ قضا واجب۔ ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، اسی پر یہ بھی تفریح ہے، آگے دیکھو، لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات، اگر کوئی آدمی ان اوقات میں نفل نماز شروع کرے تو پورا کرنا لازم ہے پھر، کیونکہ شروع کرنے سے وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عبادت ہی تھی، اگرچہ کہ غلط وقت میں شروع کی گئی لیکن عبادت ہی تھی نا، ہاں تو لازم ہو گئی۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر اسی وقت میں ان کو لا کر لیتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے، اگر پورا نہیں کرتا، کوئی آگے تلا دیا، ارے غلط ٹائم چل رہا، فوراً کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، تو پھر قضا واجب ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا اگر شروع کیا گیا ہے نفل، اگر شروع کیا ہے نفل، پھر نفلی کا مطلب نفل میں شروع کیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نفل شروع کیا کافی ہے، نفل شروع کیا ان اوقات میں، لزم بالشروع، تو شروع کرنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لزمہ، اس کو لازم ہو جاتی ہے شروع کرنے سے۔ وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُزُومِ اتمامی، اور حرام کا مرتکب ہونا لازم نہیں ہے اتمام کے لازم ہونے کے لیے، حرام کا مرتکب ہونا لازم نہیں ہے اتمام کو لازم ہونے کے لیے۔ فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اس لیے کہ اگر وہ صبر کر لیتا، حَتَّى حَلَتِ الصَّلَاةُ، یہاں تک کہ نماز اس کے لیے حلال ہو جاتی، حلت الصلاۃ بولنا، کیا بولنا؟ یعنی جازت الصلاۃ، نماز جائز ہو جائے اس کے لیے، بارتفاع الشمس وغروبها، سورج کے بلند ہونے سے یا اس کے غروب ہونے سے، عین طلوع کے وقت میں شروع کر دیا، اگر ویسا شروع نہیں کرتا، تھوڑا انتظار کر لیتا تو نماز صحیح تھی، وغروبها، یا جو عین غروب کے وقت میں شروع کرا، تھوڑا انتظار کر لیتا، نماز سورج پورا غروب ہو جاتا تو نماز اس کے لیے حلال ہو جاتی، وَدُلُوكِهَا، یا ڈھلنے سے، یہ بولتے ہیں زوال کے وقت میں اگر کسی نے شروع کیا، عین زوال کے وقت میں شروع کیا، تھوڑا انتظار کر لیتا اور سورج ڈھل جاتا تو اس کی نماز حلال ہو جاتی۔ امکنہ الاتمام بدون الکراہتی، تو اتمام اس کو پورا ہو جاتا بغیر کسی کراہت کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر اس کے بالمقابل کوئی اور جو ہے چیزیں آ رہی ہیں، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر خلاصہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے فعل شرعی سے ممنوع کو شروع کر دیتا ہے، ہاں تب بھی جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ شروع کرنے کی وجہ سے وہ لازم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعل شرعی تھی اور وہ مشروع فعل تھا، اس واسطے لازم ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ توڑ کر جو بعد میں قضا ادا کر دینا چاہیے، اس سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں اس کو ذکر بعد میں کیا جائے گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.